نگہداریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ناقابل فراموش۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ شکار میں کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ذیل میں ایسے ہی چند واقعات حافظے کی مدد سے ہدیہ قارئین ہیں۔ پہلا واقعہ ہے چاند رات کا آسیب۔ سردیوں میں جب آبی پرندوں کا سیزن ہوتا، ہم چند دوست شاہ آباد تحصیل کی طرف دریائے رام گنگا کے کنارے چلے جاتے، جہاں سرخاب مرغابیوں کا شکار ہوتا، اور مغرب کے قریب ہم کھیتوں کی طرف چلے جاتے۔ کازیں اس وقت دریا کے کناروں سے اڑ کر کھیتوں پر اڑتیں اور اچھا خاصا شکار ہو جاتا۔ کم وقت میں کازوں کا شکار کھیلنے کا اس سے زیادہ مناسب اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ کاز ایسا چالاک پرندہ ہے کہ بغیر مویشیوں کا سہارا لیے یا بیل تانگا کام میں لائے پیدل شکاری کا فائر کرنے کی حد میں پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ عید سے ایک روز پہلے ان دوستوں نے رام گنگا پر چلنے کی خواہش کی۔ میں نے منع کیا اور کہا کہ بھائی آج چلنا نامناسب ہے، کل عید ہے، اگر وہاں جیپ خراب ہو گئی تو واپسی کے لیے کوئی سواری ملنے کا قطعاً امکان نہیں، خواہ مخواہ عید خراب ہوگی اور اس سے زیادہ گھر والوں کو پریشانی ہوگی۔ مگر یہ لوگ از حد بے قرار تھے، نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ عید کی وجہ ہی سے تو آج چلنا ضروری ہے تاکہ شکار عید کے دن کام آئے۔ بہرحال ان کے مصر ہونے پر میں ہمراہ ہو لیا۔ قسمت نے یاوری کی، وہاں پہنچ کر چند مرغابیاں، 2 کازیں اور ایک کلنگ شکار کیا۔ عید کا چاند بھی نظر آ گیا، وہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ کافی اندھیرا ہو گیا تھا، ہم لوگ شکار اٹھائے ہوئے جیپ کی طرف آ رہے تھے جو ریت کی وجہ سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ دی تھی کہ دفعتاً دوسرے کنارے پر قصبہ شاہ آباد کی طرف کچھ روشنی نمودار ہوئی اور پھر ان روشنیوں میں اضافہ ہو گیا، 8-10 ہو گئیں۔ دوسرے کنارے کا جہاں یہ روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور چلتی پھرتی معلوم ہوتی تھیں، ہم سے فاصلہ کوئی فرلانگ بھر کا ہوگا، لیکن نہ تو کوئی شکل دکھائی دیتی تھی اور نہ زیادہ فاصلے کی وجہ سے کوئی آواز آتی تھی۔ بڑی حیرانی تھی کہ دریا کے کنارے گھاس کے جنگل میں اس وقت روشنیوں کا کیا کام؟ ہم وہاں اکثر جاتے رہتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا لیکن روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ ان روشنیوں میں کسی جاندار کی شکل دکھائی دے یا کوئی آواز آئے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ راستے میں گاؤں والوں سے پوچھا تو وہ بڑے پراسرار طریقے سے خاموش ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انہیں کچھ بھوت پریت کا گمان تھا۔ راستے میں پٹوائی پڑتا تھا جو ایک بڑا گاؤں ہے، پولیس کا تھانہ بھی ہے اور سڑک پر متعدد چائے اور کھانے کے ڈھابے بھی ہیں۔ ایک دکان پر ہم ہمیشہ چائے پیا کرتے تھے اور لوگوں سے اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ ان لوگوں سے ذکر کیا، وہ بھی متعجب ہوئے اور وہاں بیٹھے ہوئے چند بزرگوں نے بڑے عارفانہ انداز میں کہا، صاحب کے بھید وہی جانے۔ ایسی باتوں پر خاموش ہو جانا چاہیے، زیادہ کریدنا مناسب نہیں۔ مدعا واضح تھا۔ راستے میں ہم لوگ اس واقعے پر غور کرتے آئے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شہر میں بھی اس کا ذکر کیا لیکن جاسوس فطرت اصحاب کی رائے تھی کہ ڈاکو وغیرہ ہوں گے، مگر سر شام ڈاکوؤں کا آبادی سے قریب روشنی کرنا احمقانہ بات ہے۔ الغرض روشنیوں والی بات معمہ بنی رہی۔ اتفاق سے چند ماہ بعد شاہ آباد کے رہنے والے ایک سمجھدار واقف کار سے ملاقات ہوئی تو دوران گفتگو اتفاق سے مجھے وہ قصہ یاد آیا
اور ان سے ذکر کیا۔ پہلے تو وہ خود بڑے متعجب ہوئے، مگر جب میں نے کہا کہ یہ چاند رات کا قصہ ہے تو انہوں نے کچھ سوچا اور پھر بڑے زور سے ہنسے۔ میرے استفسار پر کہنے لگے کہ بھائی، جب سے گائے کے گوشت پر پابندی لگی ہے، کسائی جنگل میں لے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب عید کا انتظام تھا۔ میں نے کہا بھائی، وہ جگہ آبادی سے زیادہ دور معلوم نہیں ہوتی، کیا پولیس والوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی؟ اس پر وہ ہنسے اور کہنے لگے بھائی، یہ انتظام پولیس والوں ہی نے کر دیا ہے۔ اس طرح یہ آسیب کا مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا واقعہ ہے سرخاب مارنے کا نسخہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہم لوگ رام گنگا کے کنارے سے واپس جیپ کی طرف آ رہے تھے، جو کوئی میل بھر کے فاصلے پر تھی۔ شکار نہیں ہوا تھا اور راستے میں سب ریت تھی۔ رات ہو گئی، چاندنی پورے شباب پر تھی اور اس کی روشنی میں ریت ایسے چمک رہی تھی جیسے چادر بچھی ہو۔ آسمان پر سرخابوں کی ٹکڑیاں بولتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ہم میں سے کسی نے کہا یار، کازوں کے چکر میں سرخاب بھی گئے، اس سے تو انہیں ہی مار لیتے تو اچھا تھا۔ سرخاب کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، بلکہ آبی پرندوں میں سب سے بدمزہ ہوتا ہے۔ اکثر پکنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کا شکار بوجہ مجبوری ہی کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ بڑا چالاک پرندہ ہے، اگر مرغابیوں اور کازوں کی ٹکڑیوں میں یہ بھی شامل ہو تو شکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی نے پھر کہا کہ یار، کئی مرتبہ سرخاب زد پر آئے، مگر میں نے اس خیال سے فائر نہیں کیا کہ اگر دریا میں مرغابیاں ہوئیں تو اڑ جائیں گی۔ یہ سن کر ہمارا دیہاتی گائیڈ بڑے اعتماد سے بولا، صاحب، چکوی چکوا مارو گے؟ یہ لوگ سرخاب کو یہی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ضرور ماریں گے، مگر یہ سرخاب کافی اونچے اور بندوق کی زد سے باہر ہیں، کیسے ماریں؟ کہنے لگا ایسا کیجئے، آپ ریت پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے گھیرا بنا کر خاموش بیٹھ جائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی، ریت صاف چمک رہی ہے، چاندنی چٹکی ہوئی ہے، دور دور تک کوئی جھاڑی نہیں، بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ ہماری جہالت پر وہ مرد دانا ہنسا اور کہنے لگا آپ بیٹھ تو جائیے۔ چنانچہ تجربے کے طور پر ہم لوگ 20-20 قدم کے فاصلے پر دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ سرخابوں کی ٹکڑیاں برابر ہمارے سروں پر سے بولتی ہوئی دریا کی طرف جا رہی تھی۔ اب ہمارے بیٹھ جانے کے بعد جو پہلی ٹکڑی آئی، اس نے ہمارے سروں پر بولتے ہوئے ایک چکر لگایا اور پھر مزید چکر لگاتی ہوئی نیچے ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح بندوقوں کی زد میں آ گئیں۔ چنانچہ فائرنگ شروع ہو گئی، سرخاب گرنے لگے۔ اگر کسی کا بازو ٹوٹ جاتا اور وہ گر کر بھاگتا تو ہمارا گائیڈ دوڑ کر اسے پکڑ لاتا۔ اس طرح اور کئی ٹکڑیاں نیچے ہوئیں اور ٹیکس ادا کر کے چلی گئیں، یہاں تک کہ ہم نے 10-12 سرخاب بآسانی بغیر کسی محنت کے شکار کر لیے۔ بعض سرخاب تو اتنے نیچے آ گئے کہ نمبر 6 سے مار لیے گئے۔ گائیڈ کو نقد انعام کے ساتھ ایک سرخاب بھی دیا گیا۔ جب ہم راستے میں چائے پینے پٹوائی کے ہوٹل پر رکے تو وہاں لوگ کہنے لگے، صاحب، یہ تو بڑا حرامی جانور ہے، مرغابیاں بھی اڑا دیتا ہے، آپ نے اتنے ڈھیر سارے کیسے مار لیے؟ ہم نے یہ طریقہ دوبارہ پھر نہیں آزمایا، اس لیے کہ سرخاب مجبوری ہی میں شکار کیا جاتا ہے، لیکن آج تک حیرت ہے کہ نہ تو ہم نے، نہ ہمارے گائیڈ نے کوئی آواز نکالی، نہ کوئی سیٹی بجائی، نہ ہمارے پاس کوئی مصنوعی سرخاب تھا جس کو ہم میدان میں بٹھا دیتے۔ پھر یہ ٹکڑیاں ہمیں دیکھ کر چکر لگا کر کیوں موت کے منہ میں آئی تھیں؟ ہمارے دانا گائیڈ بھی اپنی بتائی ہوئی ترکیب کی کوئی وجہ بیان نہ کر سکے تھے۔ بہت بحث مباحثے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ممکن ہے ان کو رات میں کم نظر آتا ہو اور وہ صاف ریت پر ہمیں دیکھ کر اپنا ہی بھائی بند سمجھے ہوں۔ ظاہر ہے نظر کمزور ہوگی تو ریت پر سیاہ دھبی نظر آئے ہوں گے، لیکن بہت ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو جس پر قارئین میں سے کوئی صاحب مناسب روشنی ڈال سکے۔
تیسرا واقعہ ہے جھومنے والا گوند۔ ایک مرتبہ نینی تال کے علاقے میں بھابر کے جنگل میں، جہاں ہمارے ایک دوست کے پاس جنگل کٹوانے کا ٹھیکہ تھا، چند دیگر دوستوں کے ساتھ شکار کو گیا۔ ترائی کا جنگل جتنا سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بھابر کا جنگل بہت خشک اور بے رونق ہوتا ہے۔ گھاس بھی چھوٹی اور خشک ہوتی ہے، اور گرمیوں میں اس قدر دشواری ہوتی ہے کہ ٹھیکیداروں کو بہت گہرے ہینڈ پمپ لگوانے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے جو ان کے مزدوروں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہمارا قیام ایک نہایت موٹے اور آرام دہ چھپر میں تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ سورج غروب ہوتی اس علاقے میں اس تیزی سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جنگل جہاں کاٹا جا رہا تھا، اس سے ملحق جنگل میں کٹائی نہیں ہو رہی تھی، اور ایسا جنگل جنگلات والوں اور ٹھیکیداروں کی اصطلاح میں بند جنگل کہلاتا ہے۔ ہم لوگ اسی بند جنگل میں شکار کھیلتے تھے، اس لیے کہ جہاں دن بھر آریاں کلہاڑیاں چلتی ہوں، پیڑ گرائے جاتے ہوں، مزدوروں کا شور ہو، وہاں جانور ہونے کا کیا امکان ہے؟ ہم لوگ روزانہ چند مرغ، تیتر اور چیتل پاڑے شکار کر لیتے تھے۔ مزدور، جن میں سے بیشتر میدانی علاقے کے مسلمان اور کچھ پہاڑی تھے، گوشت سے بہت خوش ہوتے تھے اور ہمیں اطلاع دیتے تھے کہ صاحب، کل صبح جب ہم لکڑی کاٹنے گئے تو جانور بھاگ کر بند جنگل میں چلے گئے۔ 2 سور بھی مار کر ہم نے ان پہاڑیوں کو دیے، جس سے وہ بہت ہی خوش ہو گئے۔ ویسے سور پر موقوف نہیں، یہ لوگ ہر جنگلی جانور کا گوشت بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ ایک روز اسی طرح ہم جنگل میں لائن بنائے 10-10، 15-15 گز کے فاصلے سے جا رہے تھے۔ جنگل خاصا چھدرا تھا۔ اتنے میں ہمارے سامنے سے کچھ 100 گز کے فاصلے سے چند گوند، جسے باراسنگا بھی کہتے ہیں، کی مادائیں جھاڑی سے نکل کر بھاگی۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا، بڑے خوبصورت سینگوں والا نر تھا۔ یہ جانور جھاڑی سے اٹھ کر ہم سے آڑے آڑے دائیں سے بائیں کو بھاگے جا رہے تھے کہ میں نے اپنی رائفل نر پر چلائی۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا، البتہ نر تھوڑا اور آڑا ہو کر بائیں کو کٹا اور رفتار بھی کچھ دھیمی ہوتی معلوم ہوئی۔ ہم لوگ وہاں سے بائیں طرف کو تھوڑا جھکتے ہوئے لوٹنے لگے کہ ادھر سے مرغوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں اس ویران جنگل میں ایک لڑکا ملا جو اس سخت سردی میں ننگے سر ننگے پاؤں تھا، ٹانگیں بالکل ننگی، صرف ایک جانگھیا اور ایک پھٹی ہوئی قمیص جس میں گریبان کے بٹن ندارت تھے پہنے، نہایت اطمینان سے اکیلا پھر رہا تھا۔ غریب کسی لکڑی کاٹنے والے مزدور کا لڑکا تھا۔ چونکہ کٹائی کا کام کئی ماہ ہوتا ہے، اس لیے بعض مزدور اپنے بال بچوں کو بھی جنگل میں ہمراہ لے آتے ہیں اور ٹھیکیداروں کے دیے ہوئے گھاس پھوس کے جھوپڑے آباد کر لیتے ہیں۔ اس نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ آپ کا زخمی جانور تو ادھر کو گیا ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ وہ ابھی یہاں کھڑا تھا، تمہیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ ہمیں یہ سن کر مسرت ہوئی، اس لیے کہ ہمیں تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے۔ اس لڑکے کی رہنمائی میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر دیکھا کہ گھاس اور پیڑوں کے پتوں پر خون کے چھینٹے تھے، مگر یہ خون کم مقدار میں تھا اور زمین سے کوئی 1.5 گز کی بلندی پر تھا۔ ہم نے اس کا تعاقب شروع کیا۔ ابتدا میں اس نے گھنے جنگل کا رخ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ پھر پیچھے پلٹ آیا تھا، اور اب خون کے نشانات سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بغیر تعین سمت کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا۔ خون کے نشانات کہیں کم اور کہیں زیادہ تھے، لیکن تھے سب اونچائی پر۔ اس جانور کی اس حرکت پر بڑا تعجب تھا، اس لیے کہ ہم نے بہت مرتبہ خون کے نشانات پر زخمی جانور کا تعاقب کیا تھا، لیکن یہ صورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ ایک صاحب کہنے لگے، یار یہ کمبخت پیے ہوئے ہے، کیا قصہ ہے جو جھوم جھوم کر ادھر ادھر جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم نے تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا اور مغرب آن لگی۔
ادھر مرغوں کی آوازیں خوب آ رہی تھیں جو کھا پی کر پیڑوں کا رخ کر رہے تھے اور آذانوں پر آذانیں دے رہے تھے۔ طے پایا کہ اسے چھوڑو، کل دیکھا جائے گا، چل کر مرغ مار لو جو بلا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ ایک جگہ پر پان سگریٹ سے شغل کرنے لگے۔ وہ لڑکا برابر ہمارے ساتھ رہا اور اس احتیاط سے یہ قدم چلتا تھا کہ داد دینی پڑتی تھی، بلکہ بعض جگہ جہاں ہمیں خون نظر نہیں آیا اسی نے بتایا کہ یہ ہے۔ ہمارے رکنے کے بعد وہ لڑکا گھاس میں جو اس کے سر سے اونچی تھی کسی طرف کو سرک گیا، ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد ہمیں خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ ہم لوگ اسی طرف کوئی 20 قدم چلے ہوں گے کہ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دیکھا تو وہ نر گوند تھوڑے فاصلے پر ایک نسبتاً کھلی جگہ میں بیٹھا تھا۔ ہمارے ساتھی نے نہایت جانچ کر فائر کیا اور وہ وہیں رہ گیا۔ بڑی خوبصورت کھال اور موٹے سینگوں والا نر تھا۔ گوند کے نر کو ہی 12 سینگا کہا جاتا ہے چونکہ اس کے سینگوں میں 12 خوبصورت شاخیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ٹھیکیدار دوست نے اپنی 12 بور بندوق کا سٹینگ اس کے سینگوں میں ڈال دیا اور ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا، حضرت بندوق ہٹا لیجئے، اگر یہ اٹھ کر بھاگ گیا تو بندوق بھی جائے گی۔ وہ میری بات پر خوب ہنسے مگر بندوق ہٹا لی اور ذبح کرنا شروع کیا۔ گردن کی تھوڑی سی کھال کٹی تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگا۔ یہ الگ گرے، وہ چند گز جا کر پھر گر گیا اور ذبح کر لیا گیا۔ رائفل کی گولی سے اس کا نیچے کا جبڑا ٹوٹ کر لٹک آیا تھا، اس وجہ سے خون کے دھبے اونچائی پر پڑتے اور وہ خود بلا تعین سمت ادھر ادھر جاتا تھا۔ چند سال پیشتر رامپور کی مشہور شخصیت اور کہنہ مشق شکاری میجر اسد علی خان صاحب مرحوم نے، جو سارے شہر میں بابو جی کے نام سے مشہور تھے، اسی طرح کا بھوپال کا واقعہ سنایا تھا جہاں شکاری صاحب نے سینگوں میں بندوق لٹکا دی تھی۔ جانور ان کی بندوق سمیت بھاگ گیا۔ دوسرے روز بعد تلاشِ بسیار مرا ہوا جانور اور کندہ ٹوٹی ہوئی بندوق جنگل سے دستیاب ہوئی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس لڑکے پر بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر سردی میں اور اس حلیے میں اس جنگل میں تنہا پھر رہا تھا، اور پھر ایک مشتاق کھوجی کی طرح اس نے جانور ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی، بلکہ صحیح معنوں میں اسی نے ڈھونڈا، ورنہ ہم تو تلاش سے دستبردار ہو چکے تھے۔ انعام کے طور پر نقدی لینے پر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوا، البتہ گوشت کا طالب تھا۔ دوسرے دن صبح کو وہ اپنے والد اور دیگر لوگوں سمیت ہمارے ڈیرے پر آیا اور جتنا گوشت لے جا سکتا تھا لے گیا۔ گوشت کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے کہ وہ جانور کافی وزنی تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس لڑکے کی، جس کی عمر بمشکل 10-12 سال ہوگی، ہمت اور اس کے کھوج کا طریقہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ چوتھا واقعہ ہے دہشت گرد سکھ۔ ایک مرتبہ میں اپنے بزرگ دوست اچھے میاں مرحوم کے ساتھ رامپور کی مشہور شکار گاہ پیپلی بلاک میں بغرض شکار ٹھہرا ہوا تھا۔ مرحوم اچھے میاں فاریسٹر تھے اور بہت تجربے کار اور جری شکاری تھے۔ اس زمانے میں کتابیں پڑھ پڑھ کر شیر کو پیدل مارنے کی دھن سمائی، اور میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کبھی اچھے میاں کی معیت میں اور کبھی تنہا نکل جاتا تھا اور ایسی تمام پگڈنڈیوں اور نالوں کا چکر لگاتا تھا جہاں جنگل کے راجا سے مناسب فاصلے پر ملاقات کا امکان ہو، لیکن بدقسمتی سے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ باوجود یہ کہ کئی پگڈنڈیوں اور نالوں کے کنارے ایسے تھے جہاں ایک بڑے نر شیر کی آمد و رفت تھی۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پڈا بندھوا کر مچان پر بیٹھ کر شکار کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب اوپر عرض کر چکا ہوں کہ شیر کو پیدل مارنے کی دھن سوار تھی، اور اس کا خوب اندازہ تھا کہ اگر مناسب فاصلے سے جانچ کر فائر کیا جائے تو اس میں کوئی خاص خطرہ نہیں، پھر پیدل چل کر جانور پر زیادہ کامیابی سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ شکاری اور شکار کے ایک ہی سطح پر ہونے کی وجہ سے رائفل کی گولی سے جانور کے اعضائے رئیسہ کو نشانہ بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے،
فرض کیجئے شیر آپ سے 30-40 گز کے فاصلے پر جا رہا ہے اور اس نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ اس پر اس وقت فائر کریں جب وہ دائیں یا بائیں سمت جیسا کہ وہ جا رہا ہو آپ سے گزر جائے۔ اس وقت خواہ وہ زخمی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اپنے منہ کی سیدھ میں چلا جائے گا اور آپ پر حملہ نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ وہ آدم خور شیر نہ ہو۔ کافی مہلک زخم آنے پر وہیں گر پڑے گا، لیکن اگر اس کا رخ آپ کی طرف ہوا اور وہ آپ کے فائر سے مرا نہیں یا معذور نہیں ہوا تو سیدھا آپ پر چڑھ دوڑے گا۔ بعد کے پیش آنے والے واقعات کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ پیدل شکار کی صورت میں اگر شیر آپ کی طرف پشت کیے جا رہا ہو یا سامنے سے آ رہا ہو، ہرگز فائر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں از حد خطرناک ہیں۔ آپ کی گولی کبھی ٹھیک جگہ نہیں لگے گی اور شیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ طریقہ کہنہ مشق شکاریوں کا آزمودہ ہے، جن میں سے بعض نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ خود ہمارے شہر کے مشہور شیر کے شکاری جمال شیر خان صاحب مرحوم بھی یہی بیان کرتے تھے۔ بہرحال یہی واقعات سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر ہمیں اشتیاق پیدا ہوا اور ہم جنگل میں یہ موقع تلاش کرنے لگے۔ ایک روز مغرب کے قریب جب میں جنگل سے نکل کر کچی سڑک پر آیا جو نہر اور جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت قوی الجثہ دراز قد سکھ ماں تلوار اس راستے پر موجود ہے۔ ہم دونوں کو اس ناگہانی ملاقات پر حیرت ہوئی اور میں نے فوراً رائفل کا سیفٹی کیج آن کر لیا اور تقریباً 15 گز کے فاصلے سے اس سے وہاں موجودگی کا سبب پوچھا۔ اس نے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، وہیں سے بتاؤ کہ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ نہایت عاجزی سے کہنے لگا، صاحب مجھے سامنے والے گاؤں جانا ہے۔ سوچا تھا دن چھپنے سے پہلے جنگل سے گزر جاؤں گا، مگر چلنے میں دیر ہو گئی۔ یہاں پہنچا تو جھاڑیوں میں آہٹ ہوئی، میں ایک دم رک گیا، اتنے میں آپ باہر نکل آئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اب سیدھے چلے جاؤ، یا اگر سمجھتے ہو دیر ہو گئی ہے تو واپس لوٹ جاؤ۔ کہنے لگا، واپس تو میں اب نہیں جاؤں گا، گاؤں یہاں سے 1.5 کوس رہ گیا ہے۔ آپ اتنی مہربانی کریں کہ سامنے نہر کے کنارے جو برگد کا پیڑ کھڑا ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ وہاں تک شیر کا خطرہ ہے، میرا اس راستے پر آنا جانا رہتا ہے اور میں نے کئی مرتبہ شیر کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ جب پہلے بھی اس سے ملاقات ہو چکی ہے تو اب کیا خطرہ ہے؟ التجا کرنے لگا کہ نہیں صاحب، آپ مجھے اس پیڑ تک پہنچا دیجیے۔ سیدھی سی بات تھی، مجھے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو اس کی مخالف سمت تھا۔ پھر وہ ایک نہایت طاقتور تلوار سے لیس شخص تھا، کوئی بوڑھا یا کمزور نہیں تھا جس کی مدد کی جاتی۔ کچھ سوچ کر میں نے کہا، اچھا چلو۔ کہنے لگا، صاحب آپ کے پاس رائفل ہے، آپ آگے چلیں۔ لیکن میں کسی صورت ایک مسلح اجنبی کو اپنے پیچھے لے کر جانے کو تیار نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تم آگے آگے دیکھتے بھالتے چلو، میں تم سے 10 قدم پیچھے چلتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کسی طرح راضی نہیں ہوتا تو کہنے لگا، اچھا بادشاہو، جیسی مرضی۔ برگد کا درخت کوئی 100 گز دور ہوگا۔ میں اسے وہاں تک پہنچا کر لوٹ آیا۔ ڈاک بنگلے پہنچ کر جب میں نے اچھے میاں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے ملامت کی اور کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سوچا ہوتا کہ اگر تم اتفاقیہ نہ مل گئے ہوتے تو وہ آگے کیسے جاتا؟ قریب کے گاؤں میں جو سکھ آباد ہیں ان میں سے اکثر جرائم پیشہ رائیں سکھ ہیں، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مقصد تھا کیا، مجھے مغلوب کر کے رائفل حاصل کرنا یا واقعی وہ میری مدد چاہتا تھا؟ اسی سے ملتا جلتا قصہ میرے مرحوم دوست محمد علا خان اور ان کے عزیز بزرگ شکاری امیر مامو مرحوم نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ملک کی تقسیم سے 2-1 سال بعد کا ہے۔ یہاں رامپور کی تحصیلات میں ویران گاؤں شرنارتھیوں سے آباد کیے جا رہے تھے۔ انہیں زمین دی جا رہی تھی اور جنگل صاف کیے جا رہے تھے۔ ان نوآباد لوگوں میں اکثریت سکھوں کی تھی، جن میں بیشتر جرائم پیشہ تھے۔ وہ جنگل میں
شراب توڑتے اور مویشی سرقہ کیا کرتے تھے۔ محمد اعلیٰ خان مرحوم کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ ٹھیکیدار ان کے ٹرک لکڑی لانے کے لیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی محمد اعلیٰ خان بھی اپنے عزیز امیر ماموں کے ہمراہ چلے جاتے، اور جب تک ٹرک میں لکڑیاں لادی جاتیں جس میں کئی گھنٹے صرف ہوتے تھے، یہ جنگل میں چل پھر کر مرغ، مور اور کبھی کبھی کوئی چوپایا بھی شکار کر لاتے۔ اس جنگل میں بڑے بڑے خشک نالے تھے جو جھاڑیوں اور گھاس سے ڈھکے ہوئے تھے، اور انہی نالوں میں شکار ہو جاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، چند فائر کر کے مرغ وغیرہ مارے۔ اتنے میں کچھ شور کی آواز آئی، دیکھا تو سامنے سے دو سکھ ننگی تلواریں لیے گالیاں بکتے چلے آ رہے ہیں اور اشارے کرتے جاتے ہیں۔ وقت آخر عصر کا تھا، روشنی کم ہوتی جا رہی تھی اور ٹرک ان سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر تھا۔ پہلے تو ان حضرات کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ لوگ وہاں اکثر جاتے تھے اور کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو ان سکھوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور برابر تلواریں لیے بڑھتے چلے آئے۔ گالیوں نے اور شدت اختیار کر لی۔ یہ صورت دیکھ کر انہوں نے ذرا تیز قدموں سے ٹرک کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر ان سکھوں نے تیبند اتار کر پھینک دیے اور فقط کرتا اور جانگھیا پہنے ہوئے اور زور زور سے فحش بکتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑے۔ ایسی صورت میں انہیں اور قریب آنے دینا خود اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لہٰذا جب فاصلہ کوئی 20 گز رہ گیا تو انہوں نے سکھوں کو زور سے ڈانٹا اور انہیں رک جانے کو کہا، اور جب اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو ان کے سروں کے اوپر فائر کیے، مگر اس کارروائی نے اور مہمیز کا کام کیا اور وہ اور تیز دوڑ کر تقریباً ان کے سروں پر آ گئے۔ فاصلہ 10 گز سے بھی کم رہ گیا تو انہوں نے اچھی طرح نشانہ لے کر ان دونوں پر ایک ایک فائر کیا، جس سے وہ دونوں زمین پر گر کر لوٹنے لگے۔ اس عالم بدحواسی میں یہ دیکھے بغیر کہ فائر کا انجام کیا ہوا، یہ دونوں تیز چال سے ٹرک کے پاس پہنچ گئے جو لدا ہوا ان کے انتظار میں واپسی کو بالکل تیار تھا۔ اس کے بعد یہ پھر وہاں نہیں گئے، البتہ ٹرک برابر لکڑی لانے وہاں جاتے رہے۔ ڈرائیور کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس واقعے کو مہینے گزر گئے اور کوئی باس پرس نہ ہوئی، نہ کسی نے ٹرک والوں سے کچھ پوچھا، نہ کوئی بخر سے جانچ شہر آیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ وہ دونوں بدمعاش کون تھے اور ان کے فائروں سے وہ ہلاک ہو گئے یا صرف زخمی ہوئے اور بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ ان واقعات کا ماخذ شکار گزشت محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔